بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدزی وقار قابل صد احترام ڈائریکٹر جناح کالجز، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، استاد ہی قوموں کے ہیں معمار ہمارے. جناب والا، آج اس پروقار مجلس میں جس اہم و معتبر ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے چلی ہوں وہ رات کے وقت چاند کی، دن میں سورج کی. جب چاند چھپ جائے تو موم بتی کی، اور اگر موم بتی ختم ہو جائے تو چراغ کی مانند ہے. وہ اہم و معتبر ہستی استاد کی ہے. جناب صدر، ایک امریکی مورخ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے استاد کی قربانیوں کو بھلا دے اور جو قوم اپنے استاد کی عزت نہ کرے وہ قوم ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس قوم کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ تعلیم انسانی رویوں میں تبدیلی لانے کا باعث ہے. استاد ہی وہ شخصیت ہے جسے طلباء اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. استاد عالم با عمل ہوتا ہے، وہ جو کچھ پڑھاتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے. اسی طرح اس کی تعلیم تقلید کا باعث بنتی ہے. تہذیب و تمدن کی ترقی اسی محترم ہستی کی بدولت ممکن ہے. وہ اپنی محبت کو لفظوں میں گوندھ کر اپنے طالب علم کے ذہن میں ڈالتا ہے جس سے اس کے رویوں میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے. دنیا میں انہی قوموں نے ترقی پائی جنہوں نے استاد کے مقام کو پہچانا اور اس کی قدر کی. جناب صدر، کسی بھی علم سیکھنے کا دار و مدار سکھانے والے کے طریقہ کار اور انداز پر منحصر ہوتا ہے، اور جب عرب کے صحراؤں میں تہذیب سکھانے والے محمد عربی ہوں تو تہذیب سیکھنے والے صحابہ کرام بن جاتے ہیں. جب یونان کے محلات میں تربیت دینے والا ارسطو ہو تو تربیت پانے والا سکندر اعظم بن جاتا ہے. جب اردو ادب سکھانے والا مولوی میر حسن ہو تو ادب سیکھنے والا علامہ محمد اقبال بن جاتا ہے. جب اے پی ایس پشاور میں ایک طرف جان دینے والی طاہرہ قاضی ہو تو دوسری طرف لہو کے نذرانے پیش کرنے والے اے پی ایس پشاور کے 141 پھول ہوتے ہیں. اور جب علم کی شمع جلانے والے ہنگو کے اسکول میں موجود ہوں تو ہنگو کا اعتزاز حسن شہید علم کے دشمنوں کو اسکول کے گیٹ پر جہنم واصل کرا کر جام شہادت نوش کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر دم اساتذہ کی تعظیم کرتے رہنا، گر چاہیے بلندی تکریم کرتے رہنا. یہ علم کے سمندر تم قطرہ بھی نہیں ہو، جو بات بھی کہیں بس تسلیم کرتے رہنا. ہے نسبت روحانی ان کو حضور حق سے، شیوا یہی ہے ان کا تعلیم کرتے رہنا. علم و فنو کے تم موتی جو ان سے پاؤ ان کو زمانے بھر میں تقسیم کرتے رہنا، ان کو زمانے بھر میں تقسیم کرتے رہنا. عزیزان من، تعلیم دینے والا ایک استاد اپنے شاگردوں کو علم سے محبت کرنا سکھاتا ہے. تعلیم ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کے تمام کاروباروں کو تخلیق کرتا ہے، لیکن انہیں عروج تک پہنچانے میں استاد ہی کا ہاتھ ہوتا ہے. بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آج تہذیب و تمدن کی جو فلک بوس عمارت کھڑی ہے اس کے پیچھے اسی شفیق و محترم ہستی کا ہاتھ ہے جسے دنیا استاد کہتی ہے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، میں آج ان تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے میری اور مجھ جیسے ہزاروں کی علمی پرورش کی، اور سلام ان اساتذہ پر جو علم کی قندیلیں روشن و منور کرتے ہیں اور ملک و قوم کا مستقبل سنوارتے ہیں. اے معمار قوم، مجھ پتھر کو دل سے تراشنے والے، میرے خوابوں کو حقیقت بنانے والے، میں جو چل پڑا تھا در بدر ہر سو، مجھ بھٹکے کو راہ دکھانے والے، مجھے لڑنے کا تو نے حوصلہ بخشا، میرے سینے پہ تمغے سجانے والے. اب جیتنا ہو میرا مشغلہ جیسے میری ہار کے خوف کو مٹانے والے. اے میرے محسن، اے میرے استاد،
تجھے اس قوم کا سلام، تجھے اس قوم کا سلام. شکریہ.